مسلمانوں کے ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، انسان کی روحانیت کو پروان چڑھانے کے لیے بھی کچھ موسم رکھے ہیں۔ سب سے خوبصورت موسم، سب سے بابرکت موسم اور رحمتوں سے لبریز مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے، جاءکم شہر رمضان، میرے صحابہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ وفی روایت اخری ابواب الرحمہ۔ رمضان کے مہینے میں رب تعالی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب جہنم وفی روایت ابواب السعیر، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتصفد فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو کڑیاں ڈال دی جاتی۔ فیہ لیلۃ، اس مہینے میں ایک ایسی مبارک رات ہے، ہی خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل وہ رات ہے۔ من حرمہا فقد حرم خیرہا، جو شخص اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ بینگ اے مسلم، ہم سب کو یہ سوچنا ہے، ہم سب کو یہ بات اپنی زندگی میں لانی چاہیے کہ اتنا مبارک مہینہ، اس کو ہم فروٹفل کیسے بنا سکتے ہیں۔ کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ اس مبارک مہینے سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ کیسے میں اور آپ رب تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیسے مجھے اور آپ کو تقرب الہی نصیب ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جو اپنے صحابہ کو سمجھائی، آج انہی مبارک باتوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں 10 چیزیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ رمضان کو کس طرح کامیابی سے گزار سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ ذوالجلال کا حکم سمجھ کے خیر خواہی اور ہمدردی کو، اور اسی طرح مسلمانوں کی محبت کو زندہ کرنا، صدقات دینا، ان سارے اعمال میں اپنی نیت کو خالص کیا جائے۔ اخلاص یہ عمل کی قبولیت کی پہلی، بنیادی اور اساسی شرط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه طاب اعلی، اگر برتن صاف ہوتا ہے آپ اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ صاف ہی رہے گی، اگر وہ لبالب بھر جائے تو صاف چیز ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی۔ نیت جب انسان کی خالص ہوتی ہے، صاف ہوتی، رب تعالیٰ اس سے کام بھی اچھے کرواتے ہیں، پھر اسے شرف قبولیت سے بھی نوازتے۔ وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَاهُ، اگر برتن اندر سے صاف نہیں ہوتا تو آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ آپ جس چیز کو اس برتن میں ڈالیں گے وہ بھی صاف ہوگی۔ اسی لیے سلف صالحین کو یہ راز ملا، بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ صحابہ کرام کی کلام اتنی میٹھی کیوں ہوا کرتی تھی؟ ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان صحابہ کرام کی گفتگو سنتے ہیں، اس میں لذت، حلاوت اور مٹھاس ہی کچھ عجیب ہوتی۔ باپ پوچھتا ہے، یا بنی اتدری بما حلا، بیٹا جانتے ہو ان کی بات میں لذت اتنی کیوں ہوتی تھی؟ کہا ابا جان میں تو نہیں جانتا۔ باپ کہتا ہے لأنہم ارادوا وجہ اللہ، کیونکہ جب بھی وہ بات کرتے ان کا ایک ہی ہدف ہوتا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس اخلاص کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کے ایک ایک لفظ کو لذیذ بنا دیتے۔ اور سچ کہا سلف صالحین نے، مَتَّقَ اللَّهَ عَبْدٌ فَأَحَبَّ الشُّهْرَةَ، اس لیے جو شخص اخلاص نہیں بلکہ شہرت کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا۔ مَا صَدَقَ عَبْدٌ قَطْ فَأَحَبَّ الشُّهْرَةَ،
جس شخص کے اندر اخلاص نہیں ہے، ساری زندگی عبادت اور ریاضت کرتا رہے، اس کے اعمال، اس کے اقوال میں صداقت نہیں آئے۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، اس مہینے کو برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے کے لیے، ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ ہم نے ہر کام میں رب کی رضا، رب کی خوشنودی اور اسی کا تقرب اپنے سامنے رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اس امت کی مدد اللہ ذوالجلال اس وقت فرمائیں گے جب اس امت کے اندر تین خصلتیں آ جائیں گی۔ یہ امت، ان کے دلوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، یہ نماز کے پابند بن جائے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے بن۔ رب تعالی مجھے اور آپ کو خوبصورت نیت، ارادہ نصیب فرمائے، اور اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور اگر یاد ہے تو میں پھر بھی دہرائے دیتا ہوں۔ میرے معزز، میرے محترم اور محتشم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے کسی اور کو تیرا شریک بناؤں، میرے علم میں ہو یا میرے علم میں نہیں، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے، اذهب اللہ عنک صغار الشرک وکباری، رب تعالی ریاکاری سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اور شرک سے بھی محفوظ فرما دیتے۔ کیف نستفید من رمضان، میں رمضان المبارک کا فائدہ کیسے لے سکتا ہوں؟ نیت کو خالص کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اپنا دل بھی صاف اور پاک کرنا۔ کس چیز سے؟ کسی مسلمان کے بارے میں بغض، عداوت، کینہ، حسد، عصبیت، تعصب، اس طرح کی کوئی چیز میرے اور آپ کے سینے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیف تستقبلون رمضان، آپ لوگ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما كان احدنا يجرأ على استقبال هلال رمضان وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم۔ کوئی شخص اس بات کی جرت نہیں کرتا تھا کہ رمضان کا مہینے کا چاند نظر آ جائے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ، بغض اور حسد ہو۔ دل کو صاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، سب سے خوبصورت مومن وہ ہے جو ہر وقت اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ کل مخموم القلب صدوق اللسان، زبان کا سچا اور مخموم القلب اللہ کے محبوب، صدوق اللسان نعرفہ، زبان کی سچائی تو سمجھ میں آئی۔ یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ ایسا متقی انسان، ایسا صاف اور شفاف دل کا مالک، جس کے دل میں گناہ کے جذبات، جس کے دل میں حسد، جس کے دل میں کینہ اور بغض، اور جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں بغاوت کے جذبات نہ ہوں، ایسے دل کو رب تعالی سب سے زیادہ محبوب بنا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے صحابی کا نام ہے سعد، یہ صحابی 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور پھر 6 سال کے قریب زندہ رہے۔ اسلام لانے کے بعد 36 سال کی عمر میں یہ رب تعالی کے پاس چلے گئے۔ ہر شخص فوت ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو اطلاع دیتے،
اس شخص نے 6 سال میں کیا کیا ہوگا کہ رب تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان سے اس کے لیے جنت کی بشارت کو جاری کر دی اور کہلا دیا یہ جنتی ہے۔ صحابہ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا سَيَطْلُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میرے صحابہ ابھی اس دروازے سے جو آئے گا وہ شخص جنتی ہو۔ جب دیکھا فَإِذَا هُوَ سَعْدٌ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، دائیں ہاتھ میں چھڑی ہے، بائیں ہاتھ میں جوتی ہے، وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے۔ لوگ خوش ہوئے، جنتی، یہ وہی شخص ہے کہ جب اس کی وفات ہوئی رب تعالیٰ کو یہ کتنا انسان پسند تھا، رب تعالیٰ نے جبریل کو پیغام دے کے بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ صحابی سعد کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے، اور یہ روح اتنی پیاری ہے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اس روح کے استقبال کے لیے رب تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ ذوالجلال نے 70,000 فرشتوں کو آسمان سے بھیجا، جنہوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ سبب کیا ہے؟ یہ جنت کی بشارت، یہ اللہ ذوالجلال کے عرش کے جھومنا، یہ 70,000 فرشتوں کے جنازے میں شریک ہونا کیوں تھا؟ صحابی ان کے گھر جاتے سوال کرتے ہیں راز کیا ہے؟ کہا اگر راز جاننا چاہتے ہو تو سنیے، لا اجد غلا لأحد من المسلمین، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی کینہ رکھا، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بھی کینہ اور بغض نہیں رکھا۔ دوسرا جواب، وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی گرا نہیں ہے۔ تیسرا جواب، لا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، میں نے آج تک کسی مسلمان پر حسد نہیں کیا۔ آئیے رمضان المبارک سے فائدہ تب ملے گا جب میرا اور آپ کا دل پاک صاف ہوگا۔ یاد رکھیے، لائٹ جتنا یہ مرر صاف ہوتا ہے اتنی ہی لائٹ اور روشنی دور تک پہنچتی ہے۔ جس دل میں رب تعالیٰ نے ایمان کو سجانا ہے، پھول بسا اوقات ان کی قیمت 200 سے 400 روپے ہوتی ہے، لیکن جن بکٹس میں سجائے جاتے ہیں وہ اس سے کتنے مہنگے ہوتے۔ جس دل میں رب تعالیٰ نے ایمان کو سجانا ہے اس دل کو خوبصورت بنائیے۔ اللہ ذوالجلال ایسے انسان کو ہی پھر اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتے۔ کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ رمضان سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں؟ تیسرا کام، رمضان سے پہلے ہی اپنے گناہوں کی توبہ کی۔ یہ گناہوں کا بوجھ جب اپنے سر پہ اٹھا کے میدان میں اتریں گے ہم سے صحیح کام نہیں ہوگا۔ یہ بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ سچی توبہ کیجئے رمضان المبارک سے پہلے ہی، اور اس وقت کو غنیمت جانیے، نہ جانے توبہ سے پہلے کہیں بلاوا نہ آ جائے۔ اور سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس کی 5 بنیادی شرطیں۔ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے توبہ کیجیے کہ میرا رب کسی طریقے سے راضی ہو جائے۔ دوسری بات، اللہ ذوالجلال کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے، اقرار کیجیے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ مومن جب اعتراف کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ تیسری شرط، جہاں گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کر رہے ہیں وہاں نادم اور پریشان ہو کے رب کو دکھائیے، میرے رب مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میں شرمندہ ہوں، مجھے تو معاف کر دے۔ فإن التوبہ الندم والاستغفار، اصل توبہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کر۔ چوتھی بات، جس گناہ سے توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ میں توبہ بھی کروں، نماز پھر بھی نہ پڑھوں، اللہ نہ کرے، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ اس لیے فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، التوبہ
بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو شخص گناہ کو چھوڑتا نہیں اور توبہ کی بات کرتا ہے یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے۔ الذی لا یصادق قلبا، کیونکہ یہ استغفار صرف زبان پہ آتا ہے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ پانچویں شرط، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں عزم مصمم کیجئے، اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، میرے مالک میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی سے دھوکہ نہیں کروں گا، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، کسی سے زیادتی نہیں کروں گا۔ عزم مصمم۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں سے اپنی جان پہ ظلم ہو جاتا، جو لوگ کسی برائی کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں پھر ان کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے اور یہ یقین کرتے ہیں کہ معاف کرنے والی وہی ذات۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے بلکہ اقرار کرتے، عزم کرتے ہیں کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ عز و جلال کی رحمت کا اندازہ کیجئے، رب تعالیٰ کا فرمان سنیے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص توبہ کر لے، اور توبہ کیسے کرے اس کا طریقہ سنیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کسی کے گناہ زمین و آسمان کا خلا بھی بھر دیں، اچھا سا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، رب تعالیٰ کے سامنے اپنے کمزور ہاتھوں کو اٹھا لے، ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ عز و جلال کو یہ کہے رب اغفر لی، میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ اللہ عز و جلال فرشتوں سے مخاطب ہوتے، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے فرشتوں آج اس میرے بندے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو اسے معاف کرنے والا۔ پھر اللہ عز و جلال اس بندے کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، جاؤ تم نے سچی توبہ کی ہے، جو بھی آج تک تم نے گناہ کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے اور پھر عمل صالح کے لیے پیش قدمی کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ میں آئندہ سے نیک کام کروں گا۔ اللہ عز و جلال کا یہ نظام دیکھیے، 60-70 سال کے گناہ کتنے ہوں گے؟ رب تعالیٰ توبہ کو صرف قبول نہیں کرتے، گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے۔ گناہوں سے توبہ کی۔ چوتھا کام، کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے؟ وقت کی تنظیم کیجیے، پلاننگ کیجیے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس مبارک مہینے میں نے کس وقت کیا کرنا۔ عقل و دانش اس بات کا تقاضا کرتی ہے اس مبارک مہینے کا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، 2 نعمتوں کی قدر لوگ نہیں کرتے، ایک صحت
اور دوسری فراغت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے۔ صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانیے۔ فراغک قبل شغلک، آپ فارغ ہیں تو مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت جانیے۔ غناک قبل فقرک، مال ہے تو فقیر ہونے سے پہلے غنیمت جانیے۔ وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیے۔ اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے من علامت المقت ضیاع الوقت، کسی کی بد نصیبی کی علامت یہ ہے کہ وہ وقت کو ضائع کرتا ہے۔ آپ یہ طے کیجئے میں نے صبح کی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، میں نے سحری کے وقت اٹھنا ہے، میں نے سحری کرنی ہے، بھوک نہیں بھی ہے۔ تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ولو بجرعۃ ماء، خاتم پانی کے گھونٹ لے لو۔ نعم سحور المرء التمر، مسلمان کی بہترین سحری کھجور ہے، آپ سحری سے پہلے اٹھیے۔ وبالاسحار هم يستغفرون، جس سحریوں کو استغفار کرنے والوں کی تعریف قرآن میں ہوئی ہے، ان لوگوں کی سب میں اپنے آپ کو شامل کیجیے، دعا کیجیے، نماز با جماعت پڑھیے، طے کیجیے میں نے نماز کے بعد ذکر کرنا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں سنانا چاہوں گا، میرے بہت ہی محترم بھائی ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں یہ رواج کیوں نہیں ہے، رواج ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسه الذی صلی فیہ تقول الملائکہ اللہم اغفر له اللہم ارحم اللہم تب علیہ ما لم یؤذی وما لم یحدث۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے پھر نماز کے بعد اپنی مصلی میں بیٹھا رہتا، مصلی جہاں آپ کے قدم، جہاں آپ نے پیشانی رکھی، یہ آپ کی جگہ، اس جگہ پہ بیٹھ کے جب تک آپ ذکر کرتے رہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں۔ آپ سلام پھیرتے استغفر ثلاثا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آیت الکرسی پڑھیے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت۔ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، جس دن فوت ہوگا اس دن وہ جنتی مہمان ہوگا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34۔ جو یہ عمل کر لیتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتا ہے، حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ اذکار کیجئے، جب تک کوئی ذکر کرتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے دوسری، اللہ ذوالجلال کے فرشتے نازل ہوتے، کتنی ان کی تعداد ہے؟ حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا۔ کیا لینے آتے ہیں؟ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو گردش کرتے رہتے ہیں، جن کا کام یہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، اس مجلس کو اٹینڈ کر۔ 3 دعائیں وہ خربوں کی تعداد میں فرشتے کرتے ہیں اس کے لیے جو ذکر کرتا۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اللہم ارحم، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا۔ اللہم تب علی،
اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. ما لم یؤذی وما لم یحدث، جب تک یہ شخص بے وضو نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ دے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہی رہتے. میرے معزز، میرے مکرم، میں اور آپ اگر کسی کے لیے دعا کریں یا ہم کسی سے گزارش کریں، کیا شورٹی ہے کہ یہ قبول ہوگی؟ لیکن فرشتوں کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ فرشتے رب کی اجازت کے بغیر دعا کرتے ہی نہیں. اور اللہ عز و جلال حکم اس کو دیتے ہیں ان فرشتوں کو جب اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں کہ اب دعا کرو میرے بندے کے بارے میں. لرننگ کیجیے. اس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے، اس وقت مجھے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، یہ میرے کاروبار کا وقت ہے، یہ میرے آرام کا وقت ہے. اپنے وقت کی تنظیم کی طے کیجئے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے رمضان میں. اللہ عز و جلال آپ کے اوقات میں برکت فرمائے. پانچواں کام جو بڑا ہی مہم کام ہے، اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اپنے زبان کی حفاظت کر لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو شخص جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، جو شخص دھوکے اور باٹ کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے اور پیاسے رہنے والے کی کوئی پرواہ نہیں. فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ. روزہ صرف پیٹ کا نہیں، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھی، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھی، اپنی زبان کا روزہ رکھی. مسلمان کی تو شایان شان ہی نہیں ہے وہ کسی کی غیبت کرے، مسلمان کی تو شایان شان ہی نہیں ہے وہ کسی کو گالی دے. یعنی آپ سوچئے کہ شریعت اتنی خوبصورت ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا تسبوا الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو. بلا شیطان سے بھی برا کوئی ہے دنیا میں؟ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں، اس سے بھی شیطان خوش ہوتا ہے، تو ایک مسلمان کو گالی دینا کیسے جائز ہو جائے؟ کیسے کسی کو لعنت بھیجنا جائز ہے؟ لعنت کرنے والا تو قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. اور اگر کسی پہ لعنت کرے، اگر وہ لعنتی نہ ہو تو لعنت پلٹ کے اسی پہ آ جاتی ہے. زبان کی حفاظت کی. اسی سلف صالحین جب روزہ رکھتے مسجد میں آ جاتے، لوگ پوچھتے یہ کیا؟ کہتے نحفظ صومنا ولا نغتاب. ہم اصل میں اپنے روزے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے. بلکہ حدیث سکھاتی ہے وَإِن سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، اگر کوئی آپ کو گالی دے بھی دے، آپ سے لڑائی کرتا ہے، آپ اسے کہو انی صائم، بھائی میں روزے دار، انی صائم، میں روزے دار. وہاں جہالت کا جواب جہالت سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں. یحییٰ بن معین کو گالی دینے والے نے گالی دی، یہ علم والا تھا، انہوں نے مسکرا کے دکھا دیا. پاس بیٹھا کہتا ہے ارے بزدل جواب دو، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو میں نے علم کو سیکھا، میں نے دین کو سیکھا. دین اور علم سکھاتا ہے تہذیب، دین اور علم ہی انسان کی گرومنگ کرتا ہے. یہ پیوریفیکیشن انسان کے آداب اور شخصیت کی ہوتی ہے، علم کے ساتھ ہوتی ہے. جس نے روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے، اس کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی. اور یہاں میں مالک بن دینار کی ایک بات بطور تحفہ پیش کرنا چاہوں گا، شاید زندگی میں کام آ جائے. وہ کہا کرتے تھے اذا وجدت وهنا في بدنك نقصا في رزقك قساوة في قلبك، اگر تمہیں یہ فیلنگز آتی ہیں جسم میں کمزوری آ گئی ہے، لاغری آ گئی ہے، رزق کم ہونا شروع ہو گیا ہے، دل پتھر ہو گیا ہے، فاعلم انك تكلمت فيما لا يعني، تو یقین کر لو تمہاری زبان نے کچھ ایسا بول دیا ہے جو بولنا نہیں چاہیے. دل پتھر ایسی ہوتا ہے اور رزق میں کمی آتی ہے اور انسان کے جسم کے اندر لاغری آتی ہے. اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے اس لیے فرمایا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. کسی انسان کا ایمان خوبصورت نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل خوبصورت، اور دل خوبصورت اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان خوبصورت ہو. اپنی نیت کو خالص کیجیے،
دل کو پاک صاف کیجئے، توبہ کیجئے، وقت کی ایک تنظیم کیجئے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے بعد روزہ اور تراویح قیام اللیل کو 2 نیتوں کے ساتھ پورا کیجئے، محبت اور دل کی خوشی کے ساتھ، اور اجر و ثواب کے لیے یہ کام کی، دھکے سے نہیں، نہ خوشی سے نہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسری روایت من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھتا ہے یا قیام کرتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور رب تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے، رب تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ 7واں کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ میں اور آپ رب تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہے قرآن کی تلاوت، یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین، امام مالک جیسے بہت بڑے محدث، حدیث پڑھانے والے کہتے رمضان میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، صرف قرآن پڑھوں گا۔ هذا شہر القرآن۔ سفیان ثوری تمام بقیہ عبادتوں کو چھوڑ کے کہتے قرآن کا مہینہ قرآن پڑھیں گے۔ کس طرح امام شافعی 7 قرآن رمضان المبارک میں مکمل کیا گیا؟ کس طرح سلف صالحین 3 دن میں قرآن مجید ختم کرتے؟ عادت تھی ان کی کہ ہم نے قرآن پڑھنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کتنا یہ مقام دیا ہے کہ آپ کی تلاوت سن کے اللہ کے پیغمبر نے کتنی تعریف کی ہے، راز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھا انی لاستحی الا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے رب تعالیٰ کی کلام کو دیکھا پڑھا نہ ہو۔ اس قرآن کی تلاوت کو معمول بنائی، سنا بھی کرے اور پڑھا بھی کرے، اور خصوصاً رمضان میں اس کی عادت بنائیے میں نے یہ قرآن پڑھنا ہے۔ جو لذت، جو انسان کے اندر سکون قرآن کی تلاوت سے آتا ہے دنیا کے کسی اور کام سے، رب تعالیٰ نے اس میں عجیب ہی لذت رکھی، رب تعالیٰ نے اس میں عجیب ہی مٹھاس رکھی ہے۔ اللہ ذو جلال مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 3 دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ وہ کون سی 3 دعائیں ہیں؟ دعوت المسافر ودعوت الصائم، دعوت المسافر ودعوت الصائم ودعوت المظلوم، مسافر کی دعا، روزے دار کی دعا، اور مظلوم کی آہو بکا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ دعا کیجیے، صرف افطاری کے وقت نہیں، افطاری کے وقت بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزے دار کی دعا، روزہ فجر سے شروع ہوتا ہے، دعا کیجیے چلتے پھرتے اپنے لیے، والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی ذنوبی کلہا دقہا وجلہا اولہا وآخرہا سرہا وعلانیتہا۔ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، خاندان کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے دعائیں کیجیے۔ روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ دعائیں کرنا سیکھیے اور یاد رکھیے من اعطی اربعا لم یمنع اربعا، جس کو 4 چیزیں نصیب ہو جائیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ من اعطی الشکر لم یمنع المزید، جس کو شکر کی اللہ تعالیٰ صلاحیت دے دے اللہ تعالیٰ اسے اور عطائیں عطا کرتے ہیں، اس کو محروم نہیں۔ ومن اعطی التوبہ لم یمنع القبول، اور جس شخص کو توبہ اور دعا کی توفیق مل جائے وہ قبولیت سے محروم نہیں ہو۔ ومن اعطی الاستخارہ
لم يمنع الخیر، جس کے اندر یہ شوق آ جائے کہ میں نے رب سے مشورہ کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے، اللہ اس سے کبھی خیر سے محروم نہیں کرے۔ ومن اعطي المشورہ، یعنی المشورہ جو اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا، علماء سے، والدین سے، اہل حل و عقد سے مشورہ کرنا جانتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کو صحیح راستے سے گم نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے دعا کرنا سیکھیے اور توبہ کرنا سیکھیے۔ نواں کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ مبارک مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی برکتوں کو سمیٹیے۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جو روزہ دار کو اس کے روزے کے افطار کرواتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ افطار پروگرام بنائیے، عادت بنائیے، ہر مسجد میں افطاری کا بندوبست۔ میں اپنی فیملی کو کیوں انوائٹ نہ کروں؟ اپنی کمیونٹی کے وہ لوگ جو میرے دست بازو بھی ہیں، میرے دوست، اپنے گھر بلائیے، افطاری کروائیے۔ یہ نیکی کا جذبہ پروان چڑھائیے رمضان کے اندر۔ سلف اس لیے کہا کرتے تھے لَأَنْ أَدْعُوَ عَشْرَةً مِّنْ أَصْحَابِي، میں اپنے 10 ساتھیوں کو بلاؤں، احب الیہ، اور انہیں ان کی پسند کا کھانا کھلاؤں رب کی رضا کے لیے۔ یہ زیادہ مجھے پیارا لگتا ہے کس سے؟ ان اعتق 10 من ولد اسماعیل، کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس قوم میں سے 10 لوگوں کی گردنوں کو آزاد کر، فقیر، مسکین، حاجت مند، ضرورت مند تک کھانا پہنچائیے۔ بہت بڑا موقع ہے۔ جو نمازی ہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ساز و سامان نہیں، رمضان پیکج بنائیے، ان کے گھر تک پہنچائیے۔ روزہ وہ رکھیں گے، رب تعالیٰ ان کو بھی پورا اجر دیں گے، آپ کو بھی پورا اجر دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کہی ہیں، ان خیارکم من اطعم الطعام، سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ صحابی نے پوچھا ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جس کو جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے اس کو سلام۔ بلکہ آپ نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا، جنت میں اللہ نے ایسے کرسٹل کے گھر بنائے ہیں، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اس مکان میں بیٹھے آپ پوری جنت کا نظارہ کر پائیں گے۔ اگر آپ باہر چلے گئے اور جائیں گے باہر، وہاں صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ جمعہ بازار بھی لگے گا اور جنتی جائیں گے۔ جنتی جب جائیں گے تو اپنے گھر کے ایک ایک نظارہ دور سے کر رہے ہوں۔ پوچھا اللہ کے رسول نے کس کے لیے ہے؟ آپ نے جواب دیا لمن الان الکلام، جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کر لیتا ہے، وصلی باللیل والناس نیام، جو تہجد پڑھتا ہے، واطعم الطعام، جو لوگوں کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے، وتابع الصیام، جو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں اور آخری بات جو آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے۔ سنت کیا ہے؟ کان اجود الناس، اللہ کے رسول کائنات میں سب سے بڑے سخی تھے، سخاوت کرتے۔ وَكَانَ أَجْيَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، آپ تو سارا سال ہی سخاوت کرتے لیکن رمضان میں بہت سخاوت کرتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے جب بھی کسی نے کو طلب کیا آپ نے کبھی لا نہیں کہا، نعم کہا ہے، جی ہاں، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی کہ ریح المرسلہ، تند و تیز ہواؤں کی طرح، جس سے تند و تیز ہوائیں ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یوں ہی سخاوت کی۔ یہ خیر برکت کا مہینہ ہے۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ یہ واجب ہے، فرض ہے، مال پاک ہوتا ہے، مال میں برکت آتی ہے، اور رب تعالیٰ اس مال کی شر سے بھی اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔
اور اگر زکات نہ دی جائے یہ ہلاکت کا باعث بھی ہے۔ یہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کے اس کی باچھوں سے پکڑے گا، پوک بن جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اس پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ زکات دیجیے، 7.5 تولے سونا، اس کے برابر کسی کے پاس مال 1 سال تک ہے، میں حل علیہ الحول، اسے 2.5% زکات دینا ہے، نہیں دے گا گنہگار ہوگا۔ اور یہاں میں 3 گزارشیں اس ضمن میں کروں جو امت میں کوتاہی آتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں سے کہا جائے زکات دی، کہتے ہاں دی۔ کیسے دی؟ میں نے فلاں جگہ 10,000 روپے بھجوائے تھے۔ یہ زکات کا اصول نہیں۔ زکات کا اصول ہے اپنے حسابات مکمل کیجئے، شریعت نے جتنی مقرر کی ہے اتنی دیجیے، اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ پیرامیٹر شریعت کے استعمال کی۔ ہاں میری فیکٹری اور کمپنی کا یہ مال تھا، میں نے اتنا فلاں جگہ بھجوایا تھا، یہ زکات کا اصول نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کو بتائیے زکات کا اصول یہ ہے، سال گزر جائے اور اتنا مال آپ کے پاس ہے یہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہے تو آپ کو زکات دے، اور 2.5% دے۔ دوسری کوتاہی جو اس وقت آ رہی ہے، زکات کو اگر رمضان میں دیتا ہے بہت اچھا ہے، لیکن کیا کرے جب زکات کا وقت آئے تو فوراً زکات نکال کے ان لوگوں تک پہنچائے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، جو ان لوگوں کا بندوبست کرنے والے، والمؤلفۃ قلوبہم، جن کی تعلیف قلب مقصود ہو، اسلام کے نے قریب کرنا مقصود، وفی الرقاب، کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے، والغارمین، کسی مقریض پر قرض اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، مسافر پر، خواہ اپنے گھر میں کروڑ پتی ہے لیکن سفر میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو زکات دی جا سکتی۔ زکات کو سنبھالیے نہیں۔ ہوتا کیا ہے، اس رمضان کو میں نے زکات دینی ہے اور میں کرتا کیا ہوں، روک لیتا ہوں، اپنے مال میں ہی سے باقی رکھتا ہوں۔ زکات کتنی ہے؟ 4 ملین اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھی ہے، پورا سال آئندہ رمضان تک جو ضرورت ہوئی، دیکھا کوئی غریب مسکین، اس کو دیتا رہا، تو اس 4 ملین کا جو پروفٹ ہے وہ کون دے گا؟ رب کے مال کو آپ روکنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے اس طرح ہی تقسیم کرنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ اس رمضان کو جو زکات دیں گے وہ پہلے تقسیم کر لیجیے، جائز۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو اللہ کے رسول ابھی زکات کا مہینہ نہیں آیا لیکن ضرورت مند آ گیا، کیا کہوں؟ آپ نے کہا دے دو، اس وقت حساب کر لینا، اپنے مال کو لگاؤ نا، رب کے مال کو مت روکو، یہ آپ کا نہیں ہے۔ اور تیسری ضروری گزارش جو بے احتیاطی ہوتی ہے، آپ سب کے سب میرے لیے بہت محترم ہے، اور آپ جانتے ہیں عربی مہینے جو 12 مہینے ہیں ان کے ایام پورے سال کے کتنے ایام بنتے ہیں؟ کسی بھائی کے علم میں ہے؟ کتنے ایام بنتے ہیں؟ 355 یا 54۔ اور جنوری فروری کے ایام سال کے کتنے بنتے ہیں؟ 363۔ جو شخص اپنی زکات کا حساب جنوری فروری کو سامنے رکھ کے کرتا ہے وہ ہر سال 9 سے 10 دن کی زکات کھا جاتا ہے، نہیں دیتا۔ یہ ایک نکتہ ہے، مسلمان کا نظام اسلامی نظام میں مجھے روزہ رکھنا ہے تو 1 جنوری کو نہیں رکھنا، 1 رمضان کو رکھنا۔ مجھے عید کرنی ہے تو 1 مارچ کو نہیں کرنی، 1 شوال کو کرنی ہے۔ میں اگر عید الاضحیٰ پڑھنا چاہتا ہوں تو میں 10 دسمبر کو نہیں، 10 ذی الحجہ کو یہ کام کروں گا۔ اسلامی نظام ہے، زکات کا نظام بھی اسلامی نظام ہے۔ ان راہوں سے لوگوں کو بچائیے، اور صدقات جو رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ برہان، صدقہ یہ کسی مسلمان کے سچے مسلمان اور مومن ہونے کی دلیل ہے، برہان۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ یہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ۔ وفی القصص عبر، بعض قصوں میں عبرت ہوتی ہے۔ عرب کا ایک عالم بیان کر رہا تھا،
ایک شخص جس کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہاں سے کال آئی، یہ گزشتہ دنوں سے بے ہوش تھی، ہال پہنچی، جب وہاں آفس سے نکلا دیکھتا ہے ایک ٹوٹی ٹانگ بھلی بلی بیٹھی ہے اور بھوک کی وجہ سے آوازیں نہیں کر رہی ہے۔ رک گیا، بقالہ جنرل اسٹور پہ پہنچا، دودھ لا کے بلی کو پلا دیتا ہے، ہاسپٹل پہنچتا ہے، کہا میری والدہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو اس کمرے سے منتقل کر دی گئی۔ اچانک پریشان ہوا کہ یہ مجھے تسلی دے رہے ہیں، لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کہا نہیں، فلاں کمرے میں پہنچے، دیکھتا ہے والدہ گرامی مسکرا رہی۔ اشہادہ، میری ماں یہ کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو صحت دے دی۔ کہا بیٹا خواب میں دیکھا ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی تھی اور میری آنکھیں کھل گئی۔ دعوا مرضاکم بالصدقہ، جسم کی بیماریوں کو دور کرو صدقے کے ذریعے۔ ایک شخص جو آؤٹ آف کنٹری گیا صرف اس لیے رپورٹس لینے کے لیے، نہ جانے مجھے کیا ہوا ہے، فاجرا له الفحوصات الطبیہ، میڈیکل رپورٹ سامنے آئی، کینسر آخری سٹیج پہ، ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا سنو آپریٹ ہوگا اور کوئی حل نہیں۔ کہا نہیں، مجھے واپس جانے دو۔ میں اپنے گھر والوں سے مل کے آنا چاہتا ہوں۔ واپس آیا، ریاض بھی پہنچتا ہے اور پھر کیا دیکھتا ہے، جہاں اس نے واپس جانا تھا وہاں پہنچا، ایک عورت قصاب کی دکان کے پاس گوشت کے ٹکڑے اکٹھی کر رہی ہے۔ کہا کیا کر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا سال میں 2 مرتبہ اپنے بچوں کو گوشت کھلا سکتی ہوں اور کھلاتی ہوں کیونکہ خامد سر پہ نہیں رہا، لیکن کافی دیر ہو گئی تھی، میں نے کہا آج بچوں کو کم از کم خوشی مل جائے۔ اس کا دل بھر آیا، واپس گیا، کساج سے کہتا ہے جب یہ ارتا ہے اس کو گوشت دے دیا کر، اور آج بھی دو۔ کہا آج تو صرف اتنا ہے، ایک پاؤ ہے۔ کہا دے دو۔ 8 دن گزارتا ہے، واپس پلٹتا ہے، وہ ڈاکٹرز اپنے کام کو شروع کرتے ہیں۔ فَأَجْرَيْ لَهُ الْفُحُوصَاتُ الطِّبِّيَّةَ مَرَّةً أُخْرَى، دوبارہ رپورٹس کی، ڈاکٹر پلٹ کے آیا، کہتا آپ وہی ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا کس ہاسپٹل میں گیا آپ؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا کون سی دوا یوز کرتے ہو؟ کہا کوئی بھی نہیں۔ کہا آپ کی رپورٹ سے بتاتی ہے کہ آپ کی بیماری کینسر کا تو نام ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ دعوا مرضاکم بالصدقہ، اگر اتنی گوشت سے اس کی بیماری کو رب تعالیٰ دور کر سکتے ہیں تو کسی بھی ذریعت مند، حاجت مند، مسکین اور فقیر کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے رب تعالیٰ کیوں نہیں دور کر؟ صدقہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں، قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، رونا نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا سنو، اذا اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، دل کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، یتیم کو کھانا کھلا دو، مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھو، تمہارا دل خوبصورت بن جائے گا، یہ قلبی بیماریاں دور ہو جائے۔ صدقہ صرف جسمانی اور قلبی نہیں بلکہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص رات کو صدقہ کرنے نکلتا ہے، رات کی تاریکی میں چور کو صدقہ دیا، دوسری رات بدکار عورت کو صدقہ دیا، تیسری رات امیر آدمی کو صدقہ دیا۔ لوگوں نے باتیں کی، دیکھو فلاں چور کو صدقہ دے گیا، بلا چور کو بھی صدقہ دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو جس کو دلا دی، میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے 2 جواب دیے، اما صدقتک فقد قبلت، میری بندی پریشانی کی بات نہیں، 3 رات میں کیا گیا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ چوری معاشرتی بیماری بن گئی ہے، بیراروی بیماری بن چکی ہے، بخل یہ معاشرے کی بہت بڑی بیماری بن چکی ہے۔ وَأَيِّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، اس لیے کہا تھا اللہ کے رسول نے بخل سے بڑھ کے کون سی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الزَّانِيَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، میری بندی تو نے صدقہ کیا، چور پہلے بھی کچھ کھاتا ہی ہوگا، لیکن تیرے صدقے کی وجہ سے اس نے چوریوں سے توبہ کر۔ یہ بیراروی کا شکار عورت کچھ تو کھا کے ہی زندہ تھی، اس نے اپنی برائیوں سے توبہ کر،
غنی تھا بخیل لیکن وہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا۔ صدقہ جسمانی قلبی اور معاشرتی بیماریوں کا علاج ہی نہیں بلکہ معاشرے کے فتنوں کا بھی علاج۔ فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، کسی کی ذات میں فتنہ ہے، کسی کی اولاد میں فتنہ ہے، کسی کے مال میں فتنہ ہے، کسی کی بیوی کا فتنہ ہے اور کسی کے پڑوسی کا فتنہ ہے۔ یہ پانچوں فتنے دور ہو سکتے ہیں کیسے؟ يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نماز کی پابندی کریں، روزہ رکھیں، صدقہ دیں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ تطفئ الخطیئہ كما يطفئ الماء النار، صدقہ تو انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ پانی سے ختم ہو جاتی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی بھی چیز ہے تو صدقہ۔ وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے اللہ بچاتے ہیں ان لوگوں کو جو صدقہ کرتے ہیں۔ وتزيد في العمر، اور لوگوں کی عمر میں برکت اللہ ڈالتے ہیں اس کی جو صدقہ کرتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ کرنے والے کی قبر کو تو اللہ ٹھنڈا کر دیتے، یہ قبر سے نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظل المؤمن یوم القیامت صدقته، جو صدقہ کرتا ہے قبر سے نکلے گا یہ صدقہ اس کے لیے سائبان بن جائے گا، اس کی سائے تلے سبق ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے ورجل تصدق بصدقہ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جو رب تعالی کے راستے میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خفیہ صدقہ کرتا ہو بائیں ہاتھ سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ بلکہ آپ کی بات نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ایک سوال کروں، کوئی میرا معزز بتائے گا کہ ایک کھجور کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ ایک کھجور کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں کھائی تو بتائے نا۔ آپ کی خاموشی نے مجھے ایک اور حدیث یاد کروا دی، افطاری کی بھی سنت یاد رکھی، کان یفطر علی رطوبات، اللہ کے رسول تازہ کھجوروں سے افطاری کیا۔ فإن لم يجد فعلى تمرات، اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی، رطب نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے۔ فإن لم يجد فحسى حسوا من ماء، اگر کوئی بھی قسم کی کھجور نہ ملتی تو آپ پانی کی گھونٹ لے لیتی۔ وكان يحب الماء الحل والعسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پانی اور اسی طرح شہد کو پسند کیا کرتے۔ کھجور کی قیمت کتنی ہے؟ رب تعالیٰ کا احسان دیکھیے، اتق النار ولو بشق تمرہ، شق کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو رب تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دے۔ من تصدق بعدل تمرہ، جو ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا حتی یکون مثل الجبل، ایک پہاڑ چلتا چلتا نامہ اعمال میں آئے گا۔ بندہ کہے گا یا رب ما ھذا، اللہ یہ کیا؟ انا عارف اعمالی، مجھے پتا ہے میں نے اعمال کون سے کیے، یہ نیکیوں کا پہاڑ کہاں سے آیا؟ اللہ فرمائیں گے کھجور کے برابر تو نے صدقہ کیا، ہم نے اسے پال کے پرورش کر کے نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے لا اعرف حبہ تزر جبال الدنیا الا من الصدقہ، ہم نے گندم کا دانہ بھی دیکھا، جو اور مکی کا دانہ بھی دیکھا، لیکن کیا کمال ہے وہ دانہ جو رب تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جائے، ایک دانہ جو کل قیامت کو دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ کے برابر بن جائے۔ میری رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ
اس رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت۔ سلف 6 مہینے رمضان کی دعا کرتے اور پھر 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعا کرتے۔ دعا کیجیے، اے اللہ ان 10 کاموں کو اس مبارک مہینے میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیت کو خالص کرنا، دل کو صاف کرنا، توبہ کرنا، وقت کی ترتیب بنانا، زبان کی حفاظت کرنا، روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، لوگوں کی افطاری اور لوگوں کی خوراک کا بندوبست کرنا، اور اللہ ذو جلال کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا، اور صدقات اللہ ذو جلال کو راضی کرنے کے لیے پیش کرنا۔ اللہ ذو جلال سے دعا ہے جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں رب تعالی سب پہ جہنم حرام کرا دے۔ مولا کریم جتنے یہ بات سننے والے ہیں، اے اللہ ان میں کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ہے ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی بھی تنگی میں ہے اے اللہ ان کے لیے آسانیوں کے خزانے کھول دے۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دستے بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا۔ مولا کریم جس طرح دین کے لیے جمع ہے، اللہ سب کو اپنے والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما۔ مولا کریم جس میرے محترم بھائی نے